سورہ کہف کے اندر ایک آیت تھی بالکل پہلے ہی رکوع کے اندر، آیت نمبر 9، ام حسبتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا بہت عجیب بات تھی ہماری ان دونوں نشانیوں کے اندر، ناممکن کوئی بات تھی اصحاب کہف اور الرقیم میں؟ پیٹرا کی جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں، جتنی تفصیلات آئی ہیں پھر جو میں نے پڑھی، اس میں یہ پیٹرا تو سن 200 عیسوی میں اس کا نام رکھا گیا ہے، پیٹرا یہ نام نہیں تھا اس کا، وہاں پر ان کا نام اوریجنل الرقیم نکلا ہے کہ اس جگہ کو الرقیم کہتے تھے۔ یہ پیٹرا اس کی پیٹرا کی تحقیقات کے اندر اس پورے سٹی کو الرقیم کہا جاتا تھا، یہ ایگزیکٹ کسی کتبے والے نہیں بلکہ یہ اصل میں نام تھا اس سٹی کا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اور ایکا کے رہنے والے جو تھے وہ بھی یقیناً لازماً ظالم تھے۔ اصحاب الایکہ، پہلے میں یہ بتا دوں کہ آیت نمبر 78 اور 79 کا درس ہے سورہ الحجر کا، 2 آیتوں کا، اور اس کا درس سورہ الحجر کی کچھ آیات کا مسنگ تھا، ہم وہ سلسلہ چلا رہے ہیں جو درس کچھ مسنگ تھے کسی وجہ سے، جو پہلے کئی سال پہلے صورتیں ہو چکی ہیں، ان میں سے یہ آیت نمبر 78 سے 89 تک مسنگ ہیں، جس میں سے آج 2 آیات کا ہے، باقی پوری جو ہے وہ اگلی مرتبہ ہوگا۔ اور آج یہ 2 ہی آیات اس لیے کہ اصحاب الایکہ اس کے اندر یہ لفظ آیا، ایکا کے لوگ یا ایکا کے رہنے والے، اس کو مفسر یہ قرآن شریف میں یہ 4 جگہ تذکرہ آیا، جس میں سے ایک جگہ تفصیلی ہے سورہ الشعراء، سورہ نمبر 26 کے اندر کچھ تفصیل کے ساتھ میں ہے وہاں۔ اب ان دونوں کو مفسرین میں بڑا اختلاف ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس لیے کہ 2 بستیاں تھیں، 2 بستیاں ہیں یا ایک ہی بستی ہے۔ حضرت شعیب کو قرآن کہتا ہے مدین بھیجا گیا، اور تفصیلات ہیں سورہ اعراف کے اندر۔ پھر یہ اصحاب الایکہ جو ہیں بالکل وہی حضرت شعیب کو ہی یہاں بھیجا گیا، قرآن کہتا ہے سورہ شعراء کے اندر، یہ جو ایکا کی بستی ہے، اور وہی جرائم ہیں اور وہی تفصیلات ہیں۔ تو پھر وہ اللہ کا عذاب آیا اور تباہ ہو گئے۔ اب عام طور سے ہمارے مفسرین کہتے ہیں یہ 2 الگ الگ بستیاں تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام ہی اکیلے ایسے رسول تھے جن کو 2 بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن چونکہ جرائم کی تفصیل بھی بالکل وہی ہے، اس لیے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ 2 الگ الگ ہوں گی۔ مدین ہی کو شاید اصحاب ایکا کہا گیا ہوگا، یہ اصحاب ایکا۔ تو یہ مدین کیا ہے اور اصحاب ایکا کیا ہے، اس کی تفصیلات سورہ اعراف کا جب درس ہوا تھا سن 2022 میں، اس میں بہت زیادہ تفصیل سے میں نے رکھا تھا، لیکن اسے میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا جنہوں نے سنا تھا، اور نئے لوگ آتے رہتے ہیں، ان کے سامنے بالکل نہیں ہے۔ آج اتنی تفصیل سے نہیں رکھوں گا، جنہیں اور زیادہ اس کی تفصیلات چاہیے وہ سورہ اعراف کا درس جو ہے وہ ادھر واپس جا کر سن سکتے ہیں۔ اب سورہ اعراف کا یعنی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 85 سے، جہاں پر اس کی زیادہ تفصیلات میں نے رکھی ہیں۔ اصحاب الایکہ کون تھے؟ یہ دیکھیے سورہ الشعراء میں جو ان کا ذکر ہے، یعنی سورہ نمبر 26 میں، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ میں توجہ دلاتا چلا آ رہا ہوں کہ حضرت نوح کے تذکرے میں بھی یہ بات تھی، قوم عاد کے تذکرے میں بھی یہ بات تھی، عام طور سے ادھر ذہن نہیں گیا ہے ہمارے تفسیر کرنے والوں کا۔ قوم سمود کے سلسلے میں بھی یہ بات تھی، اور ان کے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بستی جدھر وہ بھیجے گئے، چاہے وہ اصحاب الایکہ اور یہ 2 ہوں چاہے ایک ہی ہو مدین، ان کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے رسول آئے ان کی طرف۔ عام تصور یہی چلا آ رہا ہے کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ مدین یا اصحاب الایکہ کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔
ان کی طرف بہت سے رسول آئے، قرآن نے ہر ایک کے ان میں سے ہر ایک کے تذکرے میں یہی کہا ہے، اور ہوتا بھی یہی رہا ہے۔ کسی ایک رسول کو بھیجنے کے بعد نافرمانی کرنے جو لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بستی کو تباہ نہیں کرتا، وارننگ دینے والے آتے رہتے ہیں، پھر ایک کوئی بڑا ایک حد پوری ہو جاتی ہے، ایک انقلابی کوئی ہوتا ہے، اس کے دور میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر کار لوگ جب نافرمانی کرتے ہیں تو بستی تباہ ہو جاتی ہے۔ قرآن نے ان رسولوں کا ذکر نہیں کیا جو ان بستیوں میں اور آئے، ان ساری بستیوں میں، اس لیے کہ قرآن نے تو بہت تھوڑے سے 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے، نبیوں اور رسولوں کا قرآن شریف کے اندر، اور ضمناً یا اشارتاً تین اور ہیں، 28 کہہ لیں ہم، ورنہ نام کے ساتھ میں 25 کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ہم نے کچھ کا کیا ہے، باقی کا نہیں کیا، اس میں تذکرہ، سب کا نام یہاں پر نہیں لیے ہیں۔ تو ان سب بستیوں کے ساتھ رسولوں کا ذکر ہے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو اس کا مطلب یہاں پر رک رک کر، اور پھر یہ بڑے علاقے ہوتے تھے، پھر کسی اس بڑے علاقے کے، جیسے قوم عاد بہت لمبا علاقہ تھا، قوم سمود بہت بڑا علاقہ تھا، ایسے یہ بھی بہت لمبا علاقہ تھا ددین والا، اس میں الگ الگ حصوں کے اندر رسول آتے رہے، اور پھر آخر کار جس رسول کے دور میں حجت پوری ہو گئی اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، عذاب آیا، ان کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس سے پہلے والوں کا نہیں کیا۔ اصحاب الایکہ، ایک بات، اس سے درختوں کا جھنڈ، پیڑوں کا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب یہ آئیڈینٹیٹیز پہچان کے لیے کہ یہ بستی کون سی ہے، یہ میں نے اس پر جو غور کیا تھا، اور جو چیز جہاں پر جا کر میری تحقیق کے حساب سے یہ پن پوائنٹ کر کے جو بستی ثابت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کہیں اور اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے، وہ سورہ اعراف کے درس میں میں نے کیا تھا، جس میں خود میں نے اپنی 2 جگہ کی، قرآن کی 2 جگہوں کی مقام کی غلطیوں کی اصلاح بھی کی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ سائنٹیفک ڈسکوریز بڑھتی جاتی ہیں، ہسٹوریکل تاریخی انکشافات نئے آتے چلے جاتے ہیں پرانی بستیوں کے، وہ ہمارے کان میں پڑتے ہیں یا ہم ان تک پہنچتے ہیں، تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے جو پلیسمنٹ میں غلطی ہوئی تھی اس غلطی کی اصلاح کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ نئی معلومات کی روشنی میں زیادہ ایکوریٹلی، کہ پہلے کچھ اور سوچا تھا، کہاں اب نہیں، یہ نہیں تھا جو سب لوگ سوچ رہے تھے، اور پہلے کی غلطی اس وجہ سے تھی کہ وہ جو کچھ تھا وہ جو مفسرین بتاتے چلے آئے تھے، میں نے اسی کو لیا تھا، لیکن اصل میں یہ ایکا وہ جگہ ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے گا۔ اصحاب الایکا، پہلی بات نام، باغات نہیں، ایکا واحد سنگولر ہے، کوئی ایک بڑا باغ ہے، درختوں کا جھنڈ یا باغ ہے کوئی ایک بہت بڑا، اس بستی میں ایک کوئی بہت بڑا باغ تھا، یعنی کہ عام طور سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہری بھری بستی تھی، وہاں باغات کا سلسلہ تھا، باغ اور جنگل بہت سے تھے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اصحاب الایکا کا مطلب کوئی ایک باغ تھا بہت بڑا سا، وہاں پر کوئی ایک درختوں کا یا پیڑوں کا، ٹریز کا بڑا جھنڈ تھا، یہ اس بستی کا ذکر ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے گا، اس کے بعد میں یہ رکھوں گا کہ میں کس نتیجے پر پہنچا تھا 2 سال پہلے، پھر اس میں سے بعض باتیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے، بچتے نہیں نافرمانی سے، نافرمانی کے برے انجام سے بچ کر نہیں نکلنا چاہتے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تو میجرز، یہ پیمانے، ناپ اور تول، یہ 2 لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ناپنے کے پیمانے الگ ہوتے ہیں، کلومیٹر میں ہے، چاہے گز میں ہے کوئی چیز، چاہے میٹر میں ہے، اور پھر دوسرے پیمانے جو ہوتے ہیں وہ تول کے ہوتے ہیں، کتنے کلو، وہ، اور ایک اور تیسرا بھی ہوتا ہے لیٹرز۔ تو یہ ناپ اور تول، وہ بھی اصل میں تول میں ہی آ جاتا ہے، اسی کی ایک فارم ہے۔ تو الگ الگ چیزوں کے میجرز، ناپنے کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں، تو قرآن نے ان 2 کا ذکر کیا کہ پیمانہ پورا دو، اور اب یہاں پر تو کیل کے اندر دونوں آ گئے، اور ولا تکونوا من المخسرین، لوگوں کو گھاٹا مت دو۔ اب اس سے عام طور سے تو یہی معنی سمجھے جاتے ہیں، جس سے، اور اگلی آیت بھی دیکھ لیجئے اسی صورت کی، سورہ شعراء چل رہی ہے، میں اس کو اس میں دے رہا ہوں تشریح کے اندر، 26ویں سورت، وزنوا بالقسطاس،
جو ترازو ہے اس کا وزن بیلنس ٹھیک ہو، بالکل المستقیم، سیدھی ڈنڈی ہو، ڈنڈی مت مارنا۔ تو اب اس سے تو محسوس یہ ہوتا ہے، اور یہی آج تک ہم کرتے رہے ہیں، کہ شاید یہی ہے کہ ڈنڈی مت مارو، وزن کے اندر، پیمائش کے اندر کپڑا ناپ رہے ہیں، یعنی کسٹمر کو پتہ نہیں چلے، وہ سمجھے کہ ہمیں چیز پوری مل رہی ہے اور وہ دھوکہ کھا جائے، اس کو خسارہ ہو گیا، ویلیو فار منی نہیں ہوئی اس کی، جتنے پیسے اتنے دیے تھے، سمجھ کر جتنا دیا تھا اتنا نہیں ہے۔ یہی تولنے میں ہوتا ہے، اپنے سامنے تولوا رہا ہے اور دھوکہ کھا گیا۔ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور وہ کم تول دیتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہی سمجھا جاتا رہا کہ یہ برائی بہت عام تھی، اور بہت عام تھی تو اس کی وجہ سے وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام اسے روکنا چاہتے تھے، اور وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ ایک آیت اور دیکھ لیں، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں کے اندر گھاٹا مت دو۔ گھاٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھاٹا ہو جاتا ہے، بعض لوگ مختلف اس کے اندر، گھاٹے کا مطلب یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ لیا جتنا سمجھ رہے ہیں اس میں انہیں گھاٹا ہو گیا، اتنا انہیں نہیں مل رہا۔ جو قرآن نے پچھلی آیت میں جو کچھ کہا اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو ان کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر کم کر کے مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یہ تو زمین میں فساد پھیلانے جیسا ہو جائے گا، یہ زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ سورہ شعراء کی آیات تھیں، اب سورہ اعراف کی دیکھ لیجئے، 7ویں سورت کی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب یہاں بھی حضرت شعیب کا ذکر آ رہا ہے، وہ اصحاب ایکت ہے۔ ایک باغ کسی بستی کے اندر تھا، بس بہت بڑا، وہ بستی تھی۔ مدین کی طرف حضرت شعیب، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا، یعنی انہی میں سے تھے وہ۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ، اور انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے بندے بننا، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے کسی طرح کا۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پھر وہی جرم آ رہے ہیں دوبارہ اس بستی کے اندر بھی، اگر کوئی الگ بستی تھی تو یہ مدین اصحاب ایکا سے۔ تو پھر اوفوا الکیل والمیزان، ناپ اور تول دونوں، ان کو بالکل ٹھیک رکھو، اور پورا کرنا اور پورا رکھنا۔ تو اب یہ دونوں، یہ بستیاں کیا الگ الگ تھیں یا ایک تھی؟ مدین کا علاقہ یہ اصل میں بڑا لمبا علاقہ تھا۔ یہ سعودی عرب کا جو نقشہ ہے اس میں تبوک سے تھوڑا سا اوپر، ساحل، سمندر کے ساحل سے تقریباً ملا ہوا اس کے قریب، یہ بالکل اوپر اردن تک پہنچتا ہے، جارڈن تک۔ تو یہ بہت لمبا علاقہ تھا مدین کا، ایک چھوٹا سا نہیں تھا۔ تو یہ پورے سٹیز کہلاتے تھے، مدائن، اس کی جمع کر کے مدائن۔ اس میں سے یہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ، اس میں کیا کیا حصہ انکلوڈنٹ تھا، اس کے آج کی یہ جو قرآن کی یہ جو آیت ہے، جب اس کی ہم اس کی تفصیل پر پہنچے سورہ اعراف میں، جو میں نے کہا کہ ایک نئی ڈسکوری ہے، یا میرے ذہن میں جو کچھ آیا اس کے اعتبار سے یہ اور لمبا تھا یہ علاقہ میں جو یہ ہے وہ جگہ مدین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب ایک قبطی یا فرعون کی آل فرعون کا یا فرعون کی قوم کا ایک شخص کی موت ہو گئی تو وہ بھاگے، وہاں سے فرار ہوئے، اور اس کے بعد مدین پہنچے وہ وہاں سے۔ یہ قرآن کے اندر تذکرہ ہے اس کا کہ مدین پہنچے، یہ سورہ قصص میں ہے 28ویں سورت کے اندر، کہ حضرت شعیب مدین پہنچے تھے۔ اب مدین کا ہی ذکر یہاں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے اور بہت اچھے اچھے بعض مفسرین ایسے کہ جو بڑے تحقیقی ہیں، جو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت شعیب ہی وہی تھے، چونکہ مدین ہی کا ذکر ہے، مدین حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، تو حضرت شعیب ہی حضرت موسیٰ کے سسر تھے۔ اس کی بنیاد پر ہمارے مفسرین نے بعض نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور بعض ان میں بہت قابل لوگ ہیں، ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ قرآن میں کسی جگہ حضرت موسیٰ کے سسر جنہوں نے یہ 2 لڑکیاں تھیں، 2 بچیاں جن کے پانی بھرنے میں حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی، پھر ان کے والد نے کہا بلا کر لاؤ، انہوں نے اپنے سروس دے دی تھی کہ ہماری بکریاں چراؤ، ایک بچی سے ان کا نکاح کر دیا تھا، اس کے بدلے میں 7-8 سال وہ وہاں پر رہے، 8 سال، اور ان سے قرآن نے یہ کہا کہ اچھا، قرآن نے کسی جگہ پر بھی، کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا، یعنی ان کے بارے میں حضرت موسیٰ کے سسر جو تھے یا وہی جو جن کی وہ بچیاں تھیں، ان سب کا ایک تذکرہ ہے، اچھا خاصا ان کے درمیان میں گفتگو، لیکن ان کے بارے میں کہیں نہیں ہے کہ ان کی کوئی تعلیمات بھی تھیں، انہوں نے بستی میں کچھ کیا بھی تھا،
کسی طرح کا کہیں کچھ کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ان کو حضرت شعیب علیہ السلام مان لیا گیا ہے۔ اس لیے مان لیا گیا ہے کہ بائبل میں ان کا نام ہے جیتھرو، اور ریلیٹ یہ کیا جاتا ہے وہ جیتھرو ہی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور وہ حضرت موسیٰ کے سسر تھے۔ یہ بائبل سے آ رہی ہے بات۔ اور ایک بات اور، ایک الگ ایک مذہب ہے، اس کے ماننے والے تقریباً 10 لاکھ لوگ ہیں اس وقت دنیا میں۔ وہ بس اسی علاقے کے اندر ہے جو عراق، فلسطین، اسرائیل اور باقی تو تھوڑے تھوڑے سے تو دنیا میں بہت سی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کنسنٹریٹڈ ان میں سے 10 لاکھ میں سے 8 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ ایک علاقے کے اندر ہے، یہ عراق، اردن، لبنان اور اسرائیل۔ ڈروز کہلاتے ہیں، DRUZE۔ یہ نکلے اسماعیلی شاخ جو ہے شیعوں کی، یہ اس میں سے نکلے ہیں یہ ڈروز۔ ان کے پھر الگ عقائد ہو گئے، سیکریٹ رکھتے تھے بہت خفیہ اپنی تعلیمات کو۔ یہ گروپ پورا جو تھا، ان میں بھی پھر الگ الگ گروپ ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے اور یہ الگ۔ فائنلی جو ڈروز تھے یہ آج بھی 10 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ اپنے آپ کو، یہ ڈروز تو نام ہی بہت بات کو پڑا ہے، ان کا جو یہ نام ڈروز مشہور ہو گیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو موحدین کہتے تھے، توحید، پکی توحید پر رہنے والے موحدین ان کا نام تھا گروپ کا۔ کہتے تھے یہ مسلمان جو ہے صحیح توحید پر نہیں ہے، اور بلکہ ان سب صفات کا انکار کرتے تھے وہ، کہ یہ جو صفات الگ الگ مان لی ہیں تو ایسا ہے جیسے انسانوں جیسی صفات ہیں اللہ کی، یہ توحید کے خلاف ہے۔ تعلیمات ان کی اور باقی ساری چیزیں وہ بہت سیکریٹ رکھتے تھے آپس میں۔ یہ ڈروز آج بھی سیکریٹ زیادہ تر رکھتے ہیں، اور کوئی کلیش نہیں تھا ان کا۔ لیکن لوگ نکلتے ہیں الگ الگ فیتھ کے نکلتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو لوگ مسلمانوں میں متشدد ہوتے ہیں، جب ان کو پاور ملتی ہے تو کہتے ہیں ہماری سوچ کے خلاف، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اللہ کا رسول، ان کے بعد کبھی ایک مانتے ہیں رسول جن کو یہ مانتے چلے آ رہے ہیں، تو لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ تو اب جیسے قادیانی ہیں، تو اب مسلمانوں کو قادیانی جہاں ملے، اب ہمارے متشدد ہو تو کہتے ہیں مار ڈالو اسے، یہ کفر میں نکل گیا۔ ایسے ہی انہوں نے ڈروز کے ساتھ کافی زیادتی کی، خاص طور سے جب اسی علاقے کے اندر، چونکہ یہ آگے بڑھے تھے، IS والے کافی آگے تک بڑھتے چلے گئے تھے، تو انہوں نے کئی ہزار، 5-6 ہزار ڈروز کو جو وہاں پر بسے ہوئے تھے ان کو مارا، ان کی لڑکیوں کو لے گئے، اور بہت کچھ کیا گیا وہاں پر، بہت ظلم کیے یا زیادتیاں کی۔ بھئی جو آپ سے بول نہیں رہے وہ کسی کی طرفدار نہیں تھے، ان کے مخالف بھی نہیں تھے، وہ اپنے الگ رہتے تھے، جن حصوں میں بھی رہتے تھے، لیکن ان کا یہ مرتد لوگ ہیں، ان کو تو مارنا ضرور نہیں، مارتے چلو جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک متشدد سوچ جو ہوتی ہے، وہی جو ہر کافر کو مار ڈالو، تو وہ فتح کر رہے ہیں تو اسلام رہے گا، یہ تو ختم کیے جائیں گے۔ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان میں سے بھی انہوں نے بھی بڑی زیادتیاں کی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ بہرحال یہ ڈروز حضرت شعیب علیہ السلام کو خاص طور سے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے شعیب نبی کا ایک قبر بھی بنا رکھی ہے، وہ قبر جو ہے اسرائیل میں وہ حصہ جو نزیرت کہلاتا ہے، ناصرہ یا نزیرت انگلش کے اندر، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس کے بالکل قریب میں ہے وہ، اور وہاں بہت بڑا اپنا وہ ایک جسے ہم تیرتھ کہیں ایک طریقے سے بنا رکھا ہے، جہاں ان کے لوگ جاتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں، قبر بھی بنا رکھی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ اس کا سب 11 سینچری سے پہلے قبر وبر کا کوئی ہسٹوریکل ہمیں ثبوت نہیں مل رہا کہ ایسی کوئی تھی وہاں پر، لیکن بہرحال ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس درس کی حد تک کافی باتیں میں نے ڈروز کے بارے میں یہاں کہہ دی۔ اور دوسرے ان کے یہاں یہ ٹرانس مائگریشن اور سول آواگون کا انکارنیشن کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کوئی جو ہے وہ پھر واپس لوٹ کر بھی آتے ہیں، اس طرح کا بھی عقیدہ ہے ان کا ڈروز کا موحد توحید کے ساتھ ساتھ میں۔ تو بہرحال ان کے اپنے عقائد ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بہت زیادہ وہ بے پناہ اہمیت دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بہت سی اور چیزیں وہ بھی ان کا کہنا بھی اصل میں یہ، چونکہ ان کے عقائد کی وجہ کا بھی اثر پڑا، چونکہ قرآن یا اس سے تو کوئی ان کو لیڈ نہیں ملی ہمارے ان تفسیر کرنے والوں کو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کو حضرت شعیب مان لیا، ایک تو بائبل کی وجہ سے، ایک ڈروز کی وجہ سے۔ وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے فادر ان لا تھے وہ، جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو اس لیے چونکہ یہاں سے ان کو کوئی لیڈ نہیں ملی، لیکن لیڈ مل رہی ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی لیڈ پہلے نہیں ملتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا جیسے ریلیشن شپ کی بہت تفصیلات، بہت ثبوت ہم نے اکٹھے کیے اور ملے، اور وہ لیڈ سب میں قرآن و حدیث سے ہمیں ملی۔
جو پہلے نہیں ملی تھی لوگوں کو. ایسے ہی یہ ہے کہ ہمیں لیڈز مل رہی ہیں, قرآن چھوڑتا نہیں ہے چیزوں کو, وہ لیڈز دیتا جاتا ہے. ہاں تفصیل سے ہر واقعے کو بیان کرے تو پھر بڑی موٹی کتاب ہو جائے. ابھی میں نے آپ کو چند لیڈز جو ہیں وہ دی ہیں, انہیں یاد رکھیے گا. اوکے, پہلی تو جو لیڈ دی وہ یہ کہ ان کی بستی میں ایک باغ تھا پوری بستی کے اندر. ایسا نہیں تھا کہ پوری بستی کوئی ہری بھری تھی, باغوں کی بستی تھی. ایکا جو ہے وہ سنگولر ہے. ہم آگے چل رہے ہیں, یہ مدین کا علاقہ آپ نے دیکھا. تو اب ان کی تعلیمات بھی سورہ آراف میں 7ویں سورت میں بھی یہی ہیں. آیت نمبر 85 سے درس سن لیجیے گا, اس میں زیادہ تفصیلات ہیں. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, لوگوں کو بالکل وہی باتیں ہیں, ان کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر گھاٹا مت دو. وہ سمجھ کچھ اور رہے ہیں, تم نے کچھ کا کچھ دے دیا یا ناپ اور تول کے حساب سے کم دے دیا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, ایک بار اصلاح ہو گئی ہو تو اس کے بعد تو فساد پھیلانا بہت بڑا جرم ہے, دوبارہ بگاڑ کرنا. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے اسی کے اندر خیر ہے کہ اسے بند کرو, اگر تم مانو تو, ایمان اگر تم لاؤ تو. ایک بات سمجھ لیجئے اور آگے بڑھنے سے پہلے, اس لیے کہ زیادہ تر حصہ تو اس میں ایکا اصحاب ایکا کون تھے ان کو ٹریس کرنے یا اس کے اوپر ہے آگے درس. اسی لیے صرف 2 آیات ہیں اوریجنل 15ویں سورت کی جس کا یہ درس ہے آج. وہ یہ کہ یہ ناپ اور تول تک نہیں ہے. اس دور کے اندر, پرانے دور کے اندر یہ ناپ اور تول کی بات تھی, تو قرآن نے صرف انہی الفاظ کو استعمال کیا. لیکن یہ لوگوں کو جو وہ سمجھ رہے ہیں ویلیو فار منی دو, تو یہ ویلیو فار منی دینا جو ہے یہ اب صرف ناپ اور تول تک نہیں ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ, گھاٹا مت دو انہیں, تو یہ وہاں تک نہیں ہے. اس کے بڑے ماڈرن طریقے آج ہیں. شیئر بازار کے اندر بہت چڑھتا ہے, سب لوگ خرید لیتے ہیں شیئر, ایک دم سے سب گر جاتا ہے. اس کے کچھ کنٹرولرز ہوتے ہیں, جب انہوں نے بہت دولت کما لی بے پناہ سب سے, اور وہی یہ پبلسٹی کا, انہی کے پاس سے یہ پبلسٹی آتی ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے پاس سے آ رہی ہے. جانتے ہی نہیں لوگ, بڑے بڑے ایکسپرٹس نہیں جانتے جو شیئر مارکیٹ کے دھندے کر رہے ہیں, جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ کہیں اور یہ کنٹرول ان کا ہے کسی جگہ پر. پھر ایک دن وہ ایک دم سے سب ڈاؤن ہو کے سب کو گھاٹا ہو جاتا ہے, وہ اپنا پروفٹ جو ہے وہ سارا لے چکے ہیں. مینوپولیشن چلتا ہے یہ طرح طرح سے ہوتا ہے. یہ اسٹاک کر کے بھی ہوتا ہے, چیزوں کو اسٹاک کر لیا بازار کے اور آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں تو ویلیو فار منی جو ہے وہ نہیں بچی. چیزیں ایک دم بالکل ایسی آ گئی. لوگوں یہ پھیلاتے ہیں کہ ٹماٹر سے بہت, یہ لوگ پھیلاتے ہیں, یہ کسان نہیں سمجھ لیتا. یہ ان تک پہنچائی جاتی ہے کہ آلو کی فصل بڑی اچھی ہوگی, پیاز کی فصل بڑی اچھی ہوگی, اس سے بڑا پروفٹ ہوگا. اس کے اندر ٹماٹر کی فصل بڑی اچھی ہوگی, اور سب سارے کسان اسے بونا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ پھینکتے ہیں ساری, اور وہ منمانی قیمتوں کے اوپر اس میں سے بہت سا اٹھا لیتے ہیں بالکل فری اور بیکار. تو یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں, یہ ایکسپلائٹیشن لوگوں کو کا جو کرتے ہیں, یہ جہاں سے ہو رہا تھا وہ ہو رہا ہوتا ہے جس جگہ سے, یہ سب پلانڈ ہوتا ہے. یہ دھوکہ نہیں کھا جاتے لوگ, دھوکے دیے جاتے ہیں. اور جہاں سے دیے جاتے ہیں, کرنسی کی ویلیو کب ڈاؤن کر دیں اور کب اٹھا دیں کہ کون سی کس کی کرنسی. تو یہ جو جیسے قومیں کو, طاقتور قومیں آج بھی کمزور قوموں کو کچلتی ہیں مختلف انداز میں, اکنامکلی کچلتی ہیں, ایسے بھی کچلتی ہیں کہ ان کے یہاں بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے, کسی انداز میں سیاسی کوئی چالیں نکال دی, انہیں اٹھنے مت دینا, انہیں پراسپر مت کرنے دینا. اور ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ ریزنز اس کے پیچھے اکانومک ہوتے ہیں زیادہ بڑے, اس کے پیچھے معیشت کے ہوتے ہیں. وہاں لیبیا میں کرنل قذافی کو ڈھونڈ کر ایک وہ تھے, مطلب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ امریکہ کو چیلنج کیا کرتے تھے, یو ایس اے کو, لیکن خالی یہ وجہ نہیں تھی کہ چیلنج کیا کرتے تھے زبان سے, تو انہوں نے جانے کے بعد حملہ کر دیا اور پھر ڈھونڈ کر مار دیا اور سب کچھ وہاں ختم کر دیا. کرنل قذافی جو ہے یہ کامن کرنسی بنانا چاہ رہا تھا سارے مڈل ایسٹ کی, ایک الگ کرنسی. تو کرنسی تو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کی, یہ تو دنیا کا کوئی بھی رولر اگر کرے گا اور اس کا لیڈر بنے گا تو وہ مارا جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, بچ ہی نہیں سکتا وہ. تو پھر ان کے اوپر حملہ کرایا گیا اور ان کو ختم کرایا گیا. کرنسی کا کنٹرول جہاں سے جس جگہ سے چل رہا ہے, تو جن کے ہاتھ میں یہ سب آرٹیفیشل ہے جو کچھ ہے, تو یہ جن ملکوں نے بھی کوشش کی, اب یہ چائنا اور یہ رشیا اور یہ چونکہ بہت طاقتور ہیں بڑے بڑے, یہ مل کر کچھ کرنسی اپنی جو ہے الگ, کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سب ایک کامن کرنسی چلے, ورنہ جن کی اجارہ داری اس کے اوپر ہے ان کو وہ ختم کرا دیتے ہیں, جنگیں چھڑوا دیتے ہیں, وار چھڑوا دیتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہونے پائے قذافی, اس لیے مارے گئے اوریجنلی. اصل میں وہ خالی یہ نہیں تھا کہ وہ بیانوں میں امریکہ کو چیلنج دیتے تھے یا امریکن بلاک کے خلاف تھے, بہت سے اور دوسرے ملک کے خلاف ہیں.
یہ اکنامک ریزن ہوتے ہیں کچلنے کے، یہ آج کے دور کے ہیں، یہ ایکسپلائٹیشنز جو ہیں. تو اب ان کا یہ ہے زمین کے اندر فساد، زمین کے اندر فساد مت پھیلاتے پھرو اور لوگوں کو ویلیو فار منی ملنے دو ان کی. جب دیکھیے ریسورسز یعنی زمین کی پیداوار جس سے جو کچھ دولت دنیا کے اندر ٹوٹل ہے وہ تو فکس ہے، کچھ اور ذخیرے دریافت ہو جائیں گے، کچھ اور بڑھ جائے گی. اب اس میں اگر کسی جگہ کچھ لوگ غریب ہو رہے ہیں، کچھ لوگ امیر ہو رہے ہیں، تو وہ ان غریبوں کی قیمت پر ہو رہے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں بھی غریب ہیں وہ کہیں سے ان کے پاس سے نکل کے کسی طریقے سے ان کے پاس گئی ہے. اگر کوئی کسی کی دولت بڑھی ہے تو چاہے ضروری نہیں ہے کہ اسی ملک کے غریبوں کی ہو، کسی اور ملک کے غریبوں کی ہو. کاروبار تو بڑی دور دور تک پھیلے ہوئے آج کل انٹرنیشنل. تو اگر کسی جگہ کوئی بہت اونچا اٹھائے تو وہ دوسرے لوگوں کی کاسٹ پر اٹھائے، کہیں سے اور جو ہے وہ ریسورسز یا جو چیزیں بنیادی ہیں معدنیات پیداوار وہ کہیں پہ بڑھ نہیں گئی، وہ نکل نہیں آئی. اب کچھ کے پاس زیادہ آ گیا اور دولت ساری اسی کی بنیاد کے اوپر ہے. دولت اس کاغذ کے ٹکڑوں کو تھوڑی کہتے، تو یہ کاغذ کے ٹکڑے تو انہوں نے آرٹیفیشل چلائے ہیں. تو وہ جب کوئی بہت اونچا اٹھے گا تو وہ پھر بہت سی جگہوں سے کھنچ کر اس کے پاس پہنچائے، طریقے اس کے الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو ان کا کہ ایسے لوگوں کو گھاٹے مت دو، لوگوں کو ایکسپلائٹ مت کرو. یہ ساری چیزیں اس کے معنوں کے اندر شامل ہیں. جو الفاظ اس وقت اس دور کے لیے استعمال کیے گئے تھے اس وقت یہ سارا سسٹم نہیں تھا. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ حضرت شعیب کا ہی تذکرہ میں وہی جرائم آ رہے ہیں اور وہی چیزیں آ رہی ہیں جو اصحاب ایکا کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا تھا. مدین والوں کی بھی یہ آ رہی ہے. یہاں پہ آیا تھا کہ مدین کی طرف بھیجا گیا. وَلَا تَقَعْدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ عِوَجًا. ہر راستے کے اوپر صراط کہتے ہیں ہائی وے کو، اور سبیل کہتے ہیں چھوٹے راستوں کو جو جا کے ہائی وے میں مل جاتے ہیں. یہ جتنی ہائی ویز ہیں ساری ہائی ویز تم ان پہ بیٹھ جاتے ہو جا کر، اور وہاں پر پھر تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یعنی اس نظام کو برباد کرتے ہو. اور وہاں پہ دوسری جگہ پر آئے وہاں پر جیسے قوم عاد کے سلسلے میں تھا لوٹتے ہو لوگوں کو. یہ لوٹنا بھی وہ لوٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ تذکرہ اکانومی کا چلا آ رہا ہے نا. تو یہ لوٹنا بھی اس کا مطلب اب یہ ایک دوسری لیڈ ہے. یہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی وہ بستی تھی جہاں سے ٹریڈ روٹ جو ہے وہ بہت کئی ہائی ویز دنیا کے بہت سے شہروں کو جاتی تھی. وہ ہب تھا، ایک ٹریڈ کا ہب تھا، تجارتی ہب تھا. اس لیے اتنی تجارت کی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ دھوکے مت دو. تو وہ اپنے آگے لوگوں کو نہیں ٹھگتے تھے، یہ سب باہر کے لوگوں کو ٹھگتے تھے اور ڈھاکے دے اور وہ ڈالتے تھے کہ ہر اس کے اوپر بیٹھ کر ڈاکے جو ڈالتے تھے. قوم عاد کو بھی بتایا، ان کا علاقہ بھی بہت بڑا تھا، کہا کہ یہ ڈاکے ڈالتے ہیں اور ایسے کچل دیتے ہیں بالکل کہ جبار بن کے کچلتے ہیں. یہ کچلنا بھی جو تھا یہ اصل میں معاشی تھا، بنیادی طور پر اکانومک، کہ بالکل برباد کر دیا، کچل دیا ان کو. تو اور ٹریڈ روٹ جو ہیں وہ بکلی صراط، بہت سے ٹریڈ روٹ ہیں، وہ بہت سی جگہوں پر تجارت ان کی پھیلی ہوئی ہے. یہ ایک لیڈ ہے. ایک آدھ اور آئیں گی آگے جو میں نے پلیس کی جس جگہ کو کہ یہ پھر کون سی جگہ ہے. کہ یہ دونوں بستیاں دو الگ الگ نہیں، ایک بستی جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. وہ بستی جو ہے وہ ہے پیٹرا، اینشنٹ سٹی آف پیٹرا. اس کا ابھی قریب کے دور میں نام آیا ہے، سن 1812 میں، 19 سینچری سے. یہ کھو گئی تھی، ہزاروں سال کھوئی رہی. کہیں کسی چیز کے، کسی ریت کے ٹیلے کے نیچے نہیں دب گئی تھی، کہیں زمین کے اندر نہیں تھی، یہی اوپر کھڑی ہوئی تھی، پہاڑ کھڑے تھے ان کے بیچ میں بستی تھی، اور پھر کھوئی بھی تھی ہزاروں سال تک. کیوں کھوئی ہوئی تھی؟ بڑی عجیب بات ہے، کھوئی کیوں تھی اور ڈسکور کیسے ہوئی واپس. یہ جو پیٹرا ہے یہ بالکل یہ جارڈن کے اندر وہی اسرائیل کی سرحد کے اوپر ہے، یہ موجود ہے. یہ سعودی عرب کے جسٹ نارتھ کے اندر، جہاں سعودی عرب کی سرحد ختم ہوتی ہے پیٹرا، ادھر سیریا اور جارڈن کی وہاں سرحدیں ملتی ہیں اسرائیل کی. یہاں اس بستی کے اندر داخلے کا انٹری دیکھیے، بس ایک ہی انٹری ہے یہ، اور یہ نیچرل ہے. لوگ باریک باریک سے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس میں، جو اس میں انٹری کر رہے ہیں. بہت اونچے پہاڑ چلے گئے ہیں ایک، اور اس کو وہ اب جو نام رکھے گئے ہیں شافٹ، اس کا نام رکھے گئے سیق، عربی کے اندر سیق. تو سیق جو ہے وہ شافٹ کو کہتے ہیں کہ اتنی اونچی سی سے پہاڑ ہیں، اس کے بیچ میں ایک تنگ سا راستہ چلا گیا ہے اور یہ بڑی دور تک گیا ہے، بہت دور تک گھومتا ہوا. اور جیسے ہی اس راستے سے نکلتے ایک پورا شہر ہے، ایک پوری بستی ہے وہاں پر.
تو یہ دریافت کیوں نہیں ہوئی؟ سامنے سے تو نظر نہیں آتی تھی، دور دور تک سینکڑوں کلومیٹر تک پہاڑ ہیں اونچے اونچے، یہ ایک درہ ہے، اس میں لوگ کیوں نہیں جاتے تھے؟ بہت سے بدوؤں کو معلوم تھا جو قریب کے ہیں، یہ بستی معلوم تھی، لیکن ان میں یہ مشہور تھا کہ یہ پرانی بستی ہے، اس میں خزانے ہوں گے. تو وہ ان کا بہت، جتنے لوگوں کو معلوم تھا، جتنے بدوؤں کو تھے سب عرب، یہ جن کو معلوم تھا ان کا سب کا آپس میں پیکٹ تھا کہ کسی کو انفارم نہیں کرنا ہے اور کسی کو اس کی سنگن نہیں دینی، ہم لوگ خزانہ چاہے اپنا ڈھونڈتے رہیں، تلاش کرتے رہیں جو یہاں کا ہے. تو وہ کسی کو اور کوئی ان کی بستی میں آتا تھا تو اسے مس لیڈ کر دیتے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی باہر کا ٹورسٹ آتا ہے نا تو وہ لوکل لوگوں سے پوچھتا ہے، ان کو مس لیڈ کر دیا جاتا تھا. یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا رہا تھا ان کا. تو پھر ایک سوئس تھا، سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، جوناتھن کچھ کر کے ہے تھا، وہ اس نے مسلمان بھیس میں پہنچا، بہت دن مسلمان بن کے ان کے بیچ میں رہا، شیخ ابراہیم، وہ عربی بولتا تھا وہ. اور پھر اس کو کچھ شبہ ہوا ہوگا یا سنگن ملی ہوگی، یا چاہتا ہوگا کہ دیکھوں میں ایسے ایکسپلور کروں کہ یہ کیا جا رہا ہے راستہ، اور یہ مس لیڈ کر رہے ہیں اور جانے نہیں دیتے. تو ان کے درمیان میں رہا، شیخ ابراہیم بن کے، پھر انہیں کیسے کانفیڈنس میں لیا، اور پھر وہ اس کے بعد اس کو وہ لے گئے جس طریقے سے اس نے کانفیڈنس میں لیا ہو. وہاں سے یہ 1812 کی بات ہے، وہاں سے یہ بستی ایک دم سے پوری دنیا کے سامنے آ گئی جو ہزاروں سال سے بند تھی. تحقیقات اس کی جو ٹوٹل ہیں ان سے پتہ یہ چلا، اور بڑی ایڈوانس اس کی دیکھیے، ان کے اندر نالیاں ہیں، پانی کا پورا ایک نظام تھا ان کا واٹر مینجمنٹ جو تھا بہت زبردست تھا. سب پہاڑ ہیں، صرف بارش کے پانی کو کیسے انہوں نے مینج کیا تھا کہ پانی دوسری بستیوں کو بھی یہ سیل کرتے تھے، وہ بیچتے تھے، اور اپنے پاس یہاں کسی جگہ کوئی چشمہ، کوئی پانی کے سروت نہیں ہے، اور بڑا شہر آباد تھا یہاں پر. تو یہ نالیاں یہ سب ڈھکی ہوئی تھی. تو یہ جو نالیاں ہیں اس کے اندر، یہ نالیاں یہ سب چاروں طرف جو گھومی ہوئی اور پھیلی ہوئی ہیں، یہ ان کا واٹر مینجمنٹ تھا. پانی اسٹور کرتے تھے بہت بڑے بڑے یہی پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، انڈر گراؤنڈ بنائے ہوئے تھے. یہ عرب کے قبیلے یہ نبتی، یہ نیبیٹینس کہلاتے تھے. یہ نیبیٹینس جو ہیں، یہ نبتی سب عرب، یہی وہاں پہ تھے سمود کی بستی کے اندر. انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے وہاں کی بستیاں بنائی تھی. پھر حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کے ساتھ میں لوگ بہت تھے، عوام، جن پر آسانی سے فوراً ان کو ایکسپلائٹ تو کرتے تھے، لیکن حضرت شعیب پر ہاتھ نہیں ڈال پاتے تھے آسانی سے، ان کے سپورٹرز بہت تھے. تو جب حضرت شعیب اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، اللہ کا وہاں پر عذاب آیا، تو پھر وہ ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ جہاں بسے، تو خیال یہ ہے کہ وہی لوگ یہاں آئے ہوں گے، یہاں پر بہت زیادہ دور نہیں ہے، یہاں آ کے بسے ہوں گے، اس لیے کہ بالکل وہی اسٹرکچرز ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے بنایا ہوا پورا شہر پیٹرا جو ہے بالکل وہی ہے جو سمود والوں کا ہے. تو یہ نیبیٹینس بڑی دور تک پھیلے تھے، اور ان کے بہت سے قبیلے بڑی دور تک پھیلے تھے. تذکرہ مل رہا ہے اب، تحقیقات جو جتنی میں نے پڑھی اور پرانی پڑھی ان کی نیبیٹینس کی آباد ہونے کی، اس بستی کی پڑھی جب یہ ڈسکور ہو گئی تو اس کے بعد تو مل یہ رہا ہے کہ ہزاروں سال پہلے سے تھے یہاں نیبیٹینس جو تھے، 7,000 سال حضرت عیسیٰ سے 7,000 سال پہلے سے تھے. لیکن بستیاں تھیں بہت سی، لیکن پھر بستیاں ختم کیوں ہو گئیں؟ ختم یوں ہو گئیں کہ وہ اندازہ یہ ہوا کہ جیسے حضرت عیسیٰ کے 361 یا 300 کچھ 350 سال کے بعد تقریباً ایک زلزلہ آیا تھا بہت بڑا. یہ آن ریکارڈ ہے کہ بہت بڑا زلزلہ آیا تھا یہ عیسوی میں حضرت عیسیٰ بعد میں. تو اس زلزلے میں ان کا یہ سب تباہ گر گیا، بہت سے لوگ مر گئے پتھر وتھر گرنے سے، جتنا بڑا زلزلہ تھا. اور یہ جو ان کا پانی کی سورسز تھی، واٹر جو ارینجمنٹ تھا، یہ سب یہ تباہ ہو گیا. پانی ختم ہو گیا تو وہاں رہ ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ پانی کی کوئی سورس ہی نہیں ہے. تو پھر وہاں سے لوگ نکل گئے اور خالی کر دیا پورا علاقہ. خالی کر دیا تو اب یہ بڑے زمانے تک، کئی سینچریز تک یہ سیلڈ رہا، بند رہا. تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ ختم ہو گیا، پھر یہی لوگ اس کے ایکسپرٹ تھے نیبیٹینس، ان کے کچھ جا کے پھر اسے آباد کر لیتے تھے. تو فائنلی آخری یہ ہوا ہے کہ وہ وہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے حضرت عیسیٰ کے 350 سال بعد، تب تک اس سے تک 200 سال پہلے رومیوں نے یہاں پر حملہ کیا تھا. وہاں جا کے انہوں نے اپنے چرچ ورچ بھی بنائے تھے، وہاں جو لوگ نپتی رہتے تھے اپنے چرچ ورچ بھی وہاں پہ بنا لیے تھے انہوں نے، جو وہاں کی پرانی اس کے اندر ہے. پھر وہ زلزلہ آیا اور پھر بستی کو خالی کر دیا، اس لیے کہ پانی ختم ہو گیا. ان کا وہ سب کچھ تباہ ہو گیا جو انہوں نے واٹر ریسورسز جو اپنی جو ہیں ڈیولپ کی تھی. تو اس لیے یہ بستی پوری خالی ہو جاتی تھی. یہ دیکھیے اس کے اندر یہ چیز جو نکل کے آئی ہے نا، آرنامنٹل گارڈن اور پول کمپلیکس،
یہ ملا ہے کہ بہت بڑا، بہت ہیوج کمپلیکس، جہاں ایک گارڈن پوری بستی کے اندر، لیے پانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک پورا بہت بڑا ایک باغ مینٹین کیا ہوا تھا. تو ایک آرنامنٹل گارڈن، یعنی بڑا زبردست خوبصورت اور گارڈن تھا ایک، اور پول کمپلیکس، پانی کا بہت بڑا ذخیرہ تھا جو اس جگہ پر تھا، وہ ایک کمپلیکس تھا پول. تو یہ یہاں پر موجود تھا. یہ تھے اصحاب ایکا، ایک باغ والے. یعنی اب یہ کیا ہے کہ ابھی میں آگے چل کے اور بتاؤں گا. میں دو غلطیوں کی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ جب سورہ شعراء کا درس ہوا تھا تقریباً اب سے 8 سال پہلے کی بات ہے، تب اس وقت تک یہ چیزیں نہ میں نے ایسے غور کیا تھا، بلکہ ہمارے مفسرین جو کچھ کہتے رہتے اسی جگہ انہیں پلیس کر لیا تھا مدین کی بستی کے اندر. بات اس پر اس طریقے سے جا کے ایک پوائنٹ پر اس وقت تک میں غور نہیں کر سکا تھا. یہ تفصیلات بھی اسٹڈی نہیں کی تھی یا نہیں معلوم تھی اس وقت. یہ پیٹرا کے بارے میں، پیٹرا اصل میں اس طریقے سے لائم لائٹ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کچھ محققین نکلے، انہوں نے کہا مکہ تو تھا ہی نہیں، مکہ کوئی پرانا شہر ہی نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیٹرا میں پیدا ہوئے تھے. یہ کعبے کو ختم کرنا چاہتے کچھ لوگ، انہوں نے یہ تحقیقات نکالی کہ جتنے کچھ پرانے اینشنٹ مسجدیں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ پیٹرا کی طرف ہے. تو یہ پیٹرا کا نام انہوں نے عام کیا اور خوب چلائی ہے. تو اس وقت پھر پیٹرا کی اور تحقیقات کی میں نے، تو اس تحقیقات میں ایک عجیب بات اور معلوم ہوئی، ابھی آگے چل کے میں بتاؤں گا. یہ پول کمپلیکس، انسینس اسپائسز، دیکھیے روٹس ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. ٹریڈ روٹس یمن کی طرف جا رہا ہے پورا، یہاں سے یہ نیچے 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 ہوتا ہوا یمن کی طرف، یہ جو روٹس ہیں. اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں سفید سفید اس کے اندر باریک بنے ہوئے اس میپ کے اندر، یمن کے لیے چائنا کو راستہ جا رہا ہے، ایجپٹ کو ایک باقاعدہ ہائی وے جا رہی ہے، ایک یونان کو باقاعدہ ہائی وے جا رہی ہے، گریک. تو یہ ہب تھا پوری دنیا کا، آدھی دنیا کو سپلائی جا رہی ہے، مختلف جگہوں سے چیزیں آتی ہیں، انسینسز، خوشبوئیں وغیرہ. عدن کے علاقے میں قوم عاد کا بزنس تھا، وہاں پر ان چیزوں کا جو وہاں پہ خوشبوئیں تھیں، قوم عاد کے درس میں نے بتایا بھی تھا، وہ وہاں سے آتی تھی، مختلف چیزیں یہ ایک جگہ سے آتی تھیں دوسری جگہ سپلائی کرتی تھی. یہ ان سب کو ٹھگ کے امیر بنے ہوئے تھے اور پراسپر کر رہے تھے اس جگہ سے. اور یہ بسے ہوئے وہاں پر اسی لیے تھے کہ یہاں پر وہ ٹریڈ روٹ بن گئے تھے کہ ہر ایک ادھر سے گزرتا تھا. یہ ایک جنکشن تھا سارے روٹس کا. یہ اتنے بڑے بڑے دور کے دنیا کے اتنے دور دور کے علاقوں کے شہروں کا ایک جنکشن بن گیا تھا کہ جہاں جس طرف سے لوگ گزرتے تھے. تو اب جب پانی بھی یہاں پر ہوگا تو لوگ وہاں پر رکیں گے. انہوں نے اپنی بستی بسا لی تھی اور یہ باہر والوں کو خوب ٹھگا کرتے تھے اور ان کو جو انہیں ملنا چاہیے وہ ان کو مالیہ ان کو نہیں ملتا تھا. اب دیکھیے یہ قوم سمود، یہ تھے 2000 عیسیٰ پورو سے پہلے، مختلف تقریباً 2300 عیسیٰ پورو میں تھے. یہ 1700 قوم لوط ہے، یعنی اس کے 300 سال بعد قوم لوط آ رہی ہے. عیسیٰ پورو 1700، حضرت عیسیٰ سے 1700 سال پہلے قوم لوط آ رہی ہے. اور تقریباً ان سے حضرت عیسیٰ سے 1500 سے 1700 یہ حصہ جو ہے وہ قوم شعیب کا ہے جو آ رہا ہے، جتنا مختلف تاریخی چیزوں سے جو معلوم ہوا. ان کے ادھر آپ نے پیٹرا کو دیکھا تھا، یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے. قوم سمود کی بستی، قوم سمود کی بستی جو ہے ان کے درمیان میں قوم شعیب کے 300 سال کا فاصلہ ہے. یہ 2000 BC یا 2300 بھی، اور یہ 1500 سے 1700 300-400 سال کا فاصلہ ہے. یہی نبتی ہے، نیبیٹینس، یہ جگہ جگہ جو پھیلے تھے اور پھر سمٹ کر وہاں آتے تھے، اس لیے کہ یہ ہب تھا. پھر اس سسٹم کو ٹھیک کرتے ان کے پاس ایکسپرٹیز تھی، ان کے پاس علاقے ویسے ہی بنانے کی ایکسپرٹیز تھی جیسے وہ قوم سمود کے یہ ہیں. بالکل وہی اسٹرکچر ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کر تراش کر بنانے کا، ان کے اسٹرکچرز وہی ہیں. یہ ایکسپرٹیز ان کے پاس تھی، انہیں نبتیز کے یہی جا کے وہاں پہ بسے تھے، انہوں نے وہاں پر سب کچھ اسٹیبلش کر لیا تھا. تو کوئی ہرا بھرا حصہ نہیں تھا، کہیں پانی نہیں تھا، اور انہوں نے پانی کا بہت اچھا ایک اکٹھا کرنے کا ایسا نظم بنایا تھا کہ دوسروں کو سیل کرتے تھے. تو اصلاً یہی لوگ تھے. اب یہ دیکھیے اس کے اندر کہ پیٹرا یہ ہے اسرائیل کے پاس میں یہاں پر، اور مدائن حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ پیٹرا اس جگہ ہے جہاں پر یہ ایرو بنا ہوا ہے، اوپر جو نشان ہے مارکر. اور قوم سمود یہ اس جگہ ہے نیچے بیچ میں، درمیان میں تبوک پڑ رہا ہے بالکل سینٹر میں ان دونوں کے روٹ کے اوپر، آپ کو چاہے وہاں سے نہ دکھ رہا ہو. اور پھر یہ اتنے فاصلے کے اوپر ادھر سے مدینہ ہے نیچے. تو یہ یہاں سے اس جگہ سے یہ وہاں جا کے بسے تھے، یہ آباد ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ سارے ٹریڈز کا ایک ہب تھا، اس لیے وہاں جا کر یہ آباد ہوئے تھے. الرقیم بھی میں نے اسے لکھا ہے پیٹرا کے آگے. اب سورہ کہف پر آتے ہیں. سورہ کہف کے اندر ایک آیت تھی
بالکل پہلے ہی رکوع کے اندر آیت نمبر 9. ام حسبتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا بہت عجیب بات تھی ہماری ان دونوں نشانیوں کے اندر، ناممکن کوئی بات تھی اصحاب کہف اور رقیم میں. یعنی لوگ اسے ناممکن سمجھ سکتے ہیں لیکن ہماری آیات کے اندر ناممکن کچھ نہیں تھا، تو تم اسے اتنا عجیب سمجھ رہے ہو، سب ہمارے قانون کے مطابق تھا چیزیں. سورہ کہف کی تفصیل تو میں رکھ چکا ہوں ساری، اصحاب کہف کی. یہاں 2 نام لیے تھے، تب ہم نے یہ سمجھ لیا تھا لوگوں کی تفسیریں پڑھ کر کہ جو پہلے کی پڑھی ہوئی ہیں. رقیم کہتے ہیں انسکرپشنز، کتبے، یہ جو لگا دیے جاتے ہیں نا پتھر وتھر پہ لکھے ہوئے، کسی اور پارچمنٹ پہ لکھی ہوئی چیزیں، وہ سب رقیم کہلاتی ہیں. رقم کی ہوئی، لکھی ہوئی، یہ وہ سب رقیم کہلاتی ہیں. اب کون سی چیزیں ایسی تھی کہ جو کتبے تھے اور اتنے تھے، لیکن یہ ہے کہ اصحاب کہف ہی اصحاب الرقیم قرآن نے کہا ہے؟ تو نہیں کہا تھا. اصل بات یہ کہ یہ 2 قوموں کا ذکر کیا تھا کہ ان دونوں میں، دونوں کا نام اس لیے لیا کہ ان کے حالات بہت عجیب ہوں گے. اتنے ہماری قدرت کے حساب سے اتنے عجیب نہیں تھے، تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت عجیب تھے. تو اصحاب کہف کے کیسے عجیب تھے وہ اس کے سورہ کہف کے درس میں آ چکا. یہ الرقیم یہ کون لوگ تھے؟ یہ مختلف تھے، اصحاب کہف اور رقیم. اصحاب الرقیم پیٹرا کی جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں، جتنی تفصیلات آئی ہیں پھر جو میں نے پڑھی، اس میں یہ پیٹرا تو 200 عیسوی میں اس کا نام رکھا گیا ہے. پیٹرا یہ نام نہیں تھا اس کا، اس لیے کہ سب عرب ہیں وہاں، جتنے ہیں وہاں عرب رہتے تھے. نپٹی یہ سب پیور عرب، نپٹی جو بچے کچھ آج بھی عربی بولتے ہیں سارے. تو یہ پیٹرا نام کا کوئی تک نہیں تھا، یہ ایک یونانی تھے جیسا نام. یہ تو رومنس جب وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے حملہ کیا تھا، تو تب اس کا نام انہوں نے پیٹرا رکھا تھا اس جگہ کا. رومی جب وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر وہ تمام اپنے ایریناز اور اسپورٹس کمپلیکس اس طرح کی جو اپنے یہاں کرتے تھے یونان میں، وہ سب بنائے تھے انہوں نے. وہاں پر ان کا نام اوریجنل الرقیم نکلا ہے کہ اس جگہ کو الرقیم کہتے تھے. یہ پیٹرا، اس کی پیٹرا کی تحقیقات کے اندر اس پورے سٹی کو الرقیم کہا جاتا تھا. یہ ایگزیکٹ کسی کتبے والے نہیں، بلکہ یہ اصل میں نام تھا اس سٹی کا، الرقیم. جو ان کی تحقیقات کے اندر جتنا میں نے پڑھا ہے اور جو نکلا ہے کہ اس سٹی کا اوریجنل نام جو عربوں جسے وہ بولتے تھے وہ یہ تھا. تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اصحاب کہف کی تفصیلات بتائی آگے. ایک اور بہت عجیب کا نام لے لیا تھا کہ تم سمجھتے ہو کوئی بہت عجیب بات تھی. تو یعنی اس سے بھی ایک لیڈ ملتی ہے کہ کوئی بہت حیرت انگیز حالات تھے، یہ نارمل نہیں تھے جو یہ تھے اصحاب الرقیم جو کوئی بھی تھے. اور وہ یہ جو ہمارے پیٹرا کے اوپر آتی ہے بات، اور پیٹرا ہی کے اوپر دوسری چیزیں جا کے کہ سارے ٹریڈ روٹس جو ہے سب جگہ جا کر مل رہے ہیں. ایک باغ ہے ٹوٹل، پانی کے بڑے بڑے جو ہے پھول انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. تو اور وہ تباہ ایسے ہوتے تھے جب کوئی بڑا زلزلہ آتا تھا. تاریخ میں ان بڑے زلزلوں کے پرانے ریکارڈ نہیں ہیں. صرف ہمیں حضرت عیسیٰ سے تقریباً 350 سال بعد، سال مجھے یاد نہیں، 363 شاید عیسوی کے اندر ایک بڑا زلزلہ وہ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد وہاں ان کا واٹر سسٹم جو ہے، واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم تباہ ہو گیا تھا. لوگوں نے بستی خالی کر دی. ایسی وجہ سے بستی خالی اتری، پھر یہ جا کر بساتے رہے اور پھر اپنی ایکسپرٹیز سے دوبارہ بناتے رہے. تو یہ کئی ہزار سال جو ہے یہ سٹی بند رہا. اور اس کے بعد سن 1812 میں یہ دوبارہ ڈسکور ہوا. تب سے یہ ساری تحقیقات اس کی جو ہیں وہ آتی رہی ہیں. یہ پیٹرا کا ہی نام الرقیم تھا. یہی مدائن اور ایکا آف شعیب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ایکا، یعنی جہاں ایک باغ ہے. پھر یہ جب یہ رومنز نے وہاں حملہ کیا تو یہ چرچ ورچ بنائے، یہ لیفٹ ہینڈ میں ہے. اور بڑے بڑے اسٹیڈیم بنائے جہاں پر وہ ان کے اسپورٹس ہوتے تھے، جہاں انسان ایک دوسرے سے، یا انسان اور جانور ایک دوسرے سے لڑائے جاتے تھے. اور ایک کی موت کے اوپر سلسلہ قلم ہوتا تھا. اسٹیڈیم میں لوگ جو ہیں وہ سارے بیٹھا کرتے تھے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے وہاں پہ شروع کی. ورنہ اوریجنل اسٹرکچر ان کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور یہ انہوں نے جو بنائے یہ بات کے ہیں، رومنز نے جا کر بنائے ہیں. تو پیٹرا اور رقیم اب آپ دیکھ لیجیے کس جگہ پر ہے. یہاں پر مدائن شعیب علیہ السلام کا، درمیان میں یہ تبوک ہے، اور اس کے بعد پھر اتنے فاصلے پر نیچے یہ سب برابر کے فاصلے تھے تقریباً. قوم سمود کی بستی ہے اور مدینہ کی یہ ایک شاہراہ ہے، ایک ہائی وے ہے اس جگہ سے جو وہاں پر چلی گئی ہے. ہائی وے کا یہ ایک روٹ ہے تجارتی ہائی وے کا. تو اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، جگہ جگہ جو پہلے کی چیزیں تھیں وہ غلط تھیں. اس سے پہلے ایک درس کے اندر میں نے تفصیلات رکھی تھی کہ اب آخری تحقیقات سے جو کچھ معلوم ہو رہا ہے وہ کس جگہ پر تھا. اس تحقیقات کو میں یہاں دوبارہ نہیں دہرا رہا کہ حضرت لوط کی جو بستی تھی وہ کس جگہ تھی.
تو وہ واٹر ریسورس وہ جو بحر مردار ہے ڈیڈ سی اس کے بالکل نارتھ کے کونے کے اوپر ہی بستی تھی. ابھی ایسٹ میں اور درمیان میں مانی جاتی ہے، جس جگہ وہاں پر نہیں تھی. تو وہ تباہ کیسے ہوئے تھے، کیا ہوئے تھے، یہ پیچھے کسی ایک درس میں بتا چکا ہوں کہ اصلاً کیا ہوا تھا وہاں پر. سمجھا یہ جاتا ہے کہ آتش فشاں پھٹا تھا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میٹیورائٹ ایک تھا، ایک دھماکہ تھا، اور اس کے جو ہیں اس سے گندھک اور اس طرح کی کوئی میٹلز جو ہیں ساری نیچے گری تھی سب کے اوپر، اور سب تباہ ہو گئے تھے جو قوم لوط کے لوگ تھے. یہ سیریز یہ ہے پوری جو ادھر سے چلی آ رہی ہے. اب اس صورت کے اندر اور یہ مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین، یہ وہاں سے وہاں دور تک یہ مدین کا علاقہ تھا، اور پھر یہ مدین کے لوگ جا کر وہاں پر بس گئے تھے تھوڑا سا آگے جا کے اس پیٹرا کے اندر. یہ حضرت موسیٰ والا مدین جو ہے وہ تھے یہ میدائن کے ہی لوگ، مدین ہی کے لوگ تھے، جس پہ حضرت شعیب وہاں پر جانے کے بعد بھی مدین ہی کے لوگ تھے. تو کہا کہ حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجے گئے. اصل میں ایک بستی تھی، یہ وہ حضرت موسیٰ والی بستی نہیں تھی. اچھا، پھر فانتقمنا، یہ اگلی آیت آئی 78 79 78 79 دو تھی نا. فانتقمنا منہم، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے قانون نے ان کو بدلہ دیا. اسے کہتے ہیں انتقام. یہ اللہ کا کوئی یہ نہیں کہ حسد کرتا ہے ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اس نے یہ کیا میں تو اب دیکھو چھوڑوں گا نہیں، یوں کروں گا. یہ تو اللہ کا قانون ہے ایک بنایا ہوا ہے. بتا دیا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے. اگلے درس میں بتاؤں گا وہ تباہی بھی کائنات کے ذریعے کیسے ہوتی ہے، قرآن نے بتایا ہے. تو تم تباہ ہو جاؤ گے کا مطلب یہ ہے، انتقام کا مطلب عربی کے اندر یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں ویسا بدلہ مل گیا، وہ اللہ کے قانون نے ان کو دے دیا. کوئی اللہ یہ نہیں کہ بدلے لینے کے اس نے کیا اچھا میں بدلہ لوں گا، جیسے انسانوں کے ہم یہاں اردو میں انتقام کو سمجھتے ہیں. فانتقمنا منہم، تو پھر ہمارے قانون نے ان کو ان کا بدلہ دیا، جیسا وہ کرتے تھے اس کا بدلہ انہیں مل گیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اب یہاں دو کا ذکر آ رہا ہے. یہ دونوں ایک ہی ہائی وے کے اوپر تھے، کلیئر، بہت بڑی مبین، بہت کلیئر ایک امام راستہ، بہت کلیئر ایک ہائی وے کے اوپر تھے یہ دونوں ہی. کون دونوں؟ حضرت شعیب کا نام چل رہا ہے یہاں پہ دو کا ذکر نہیں آیا. اس لیے لوگوں نے سمجھا حضرت شعیب کی دو بستیاں. اس سے پہلے یہ جو آیت نمبر جہاں سے آج کا درس شروع ہوا ہے 79، اس سے پہلے بہت لمبا تذکرہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، اس کے فوراً بعد یہ شروع ہوا ہے. تو پھر قرآن نے کہا وہ جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی اور یہ دونوں ایک ہی ہائی وے کے اوپر تھی، ایک ہی روٹ کے اوپر بسی ہوئی تھی. یہ ہے وہ یہ جو آپ کو اسکوائر میں نے یہ بنا کر دکھا دیا نا، تو اس کے نارتھ کے اوپر بالکل جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ہے. بالکل یہ جو ریکٹینگل بنا ہوا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، جو اب لیٹسٹ تحقیقات کے ذریعے معلوم ہوا ہے. اور الرقیم یا پیٹرا جو ہے وہ یہ ہے، یہ گرین کلر سے جو ہے. تو یہ پوری چلی گئی یہاں سے، اور یہ ایک ہی ہائی وے ہے. تو کہا کہ یہ دونوں بہت ہی ایک ہی کلیئر بڑے روٹ کے اوپر تھیں دونوں بستیاں. قرآن نے یہ بات کہی. تو یہ ساری چیزیں جا کر یہاں فٹ ہوتی ہیں، اور یہ بالکل ایکوریٹلی ان کے اوپر آتی ہے کہ یہ بستی یہ تھی جو اب دوبارہ ری ڈسکور ہوئی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کا شہر اور پیٹرا اور الرقیم یہ ہے. تو یہ ہم آج کا درس ان دونوں آیات کا تھا بس، اس لیے کہ اصحاب الایکا کو میں نے دوبارہ اس سے کم تفصیل کے ساتھ میں بتایا جو میں سورہ اعراف میں دے چکا ہوں. کسی کو اور زیادہ تفصیلات چاہیے تو سورہ اعراف کا آیت نمبر 85 سے آگے کا درس جو ہے وہ جو سید عبداللہ طارق، علامہ سید عبداللہ طارق.com کے نام سے بھی ایک پیج ہے، اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور باقی تو یوٹیوب کے اندر ڈالیں اور اس آیت کا نمبر ڈالیں تو بھی نکل آئے گا سورہ اعراف کا. تو وہاں اگر اور تفصیلات پہ اس کی بریف کچھ چیزیں جو ہیں میں نے دہرا دی آج یا بتا دی، تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جنہوں نے یہ درس آج سنا ہے وہ پرانے درس نہیں سنے تھے یا پرانا وہ بھول گئے تھے. تو ہم آیت نمبر 78 اور 79 سورہ نمبر 15 سورہ الحجر کی ان دو کا آج درس ہوا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر 80 سے 80 سے 89 تک 89 تک کا درس جو ہے وہ اگلی مرتبہ ہوگا. سبحان اللہ.